ہمارا آج کا ہاٹ ایشو مولانا فضل الرحمان صاحب کس کشتی کے سوار، کیا اس کا فیصلہ ہو گیا؟ ہمیں جوائن کیا سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے، رہنما ہیں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے۔ سینیٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیریت سے آپ؟ اللہ کا شکر ہے، بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں آپ نے جوائن کیا۔ یہ بتائیے گا کہ ایک طرف تو ایک گرینڈ الائنس سا بن رہا ہے یا بن چکا ہے، اور ظاہر ہے ایز یوزول مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو سیاسی قد کاٹ ہے اور پاکستان کی سیاست میں اور اس ملک میں ان کا جو مقام ہے وہی اس کے روح رواں ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف وزیر اعظم جو ہیں وہ گلدستہ لے کے مولانا صاحب کے پاس گئے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ چل کیا رہا ہے؟ مولانا صاحب کس مقصد کیا ہے ان کا؟ یہ ساری جو سیاسی ایکٹیویٹی چل رہی ہے کہ حکومت بھی ان پہ اعتماد کر رہی ہے، اپوزیشن بھی ان پہ اعتماد کر رہی ہے، دونوں چاہ رہے ہیں کہ وہ ان کی بات مانیں، تو وہ کون سی بات ہے جو منوانا چاہ رہے ہیں اور مولانا صاحب کس کی بات مانیں گے؟ مولانا اپنی پارٹی کی بات مانیں گے، جو JUI کے ادارے کہیں گے وہ بات مانیں گے مولانا۔ اور ایسا ہے کہ جو الائنس کی بات ہو رہی ہے اس کے خد و خال ابھی تک جو ہے وہ بڑے انیشل سٹیج پہ ہے، خد و خال واضح نہیں ہے، اور اس میں دو میٹنگز جو ہے نا وہ 26 امینڈمنٹ والا جو ایپیسوڈ تھا اس کے بعد جو ہے دو میٹنگز ہوئی ہیں، ایک ایکسکلوزیو PTI کی تھی اور دوسرے میں جو ہے نا وہ دوسری پارٹیز کے ساتھ۔ جو ایکسکلوزیو تھی PTI والی اس میں تھا، اور دوسرے والے میں پھر کوئٹہ میں ہوں، اس میں دونوں پھر بعد کی دو میٹنگ جو شہباز صاحب کے ساتھ ہے یا باقی اپوزیشن کی ان کے ساتھ ہے، اس میں شریک بھی نہیں تھا، مجھے کوئی زیادہ علم بھی نہیں ہے، مگر اس کے ابھی تک خد و خال جو ہے واضح نہیں ہوئے۔ ایسا ہے کہ PTI اور باقی کچھ اور جماعتیں جو ہے ایک اتحاد میں موجود ہیں۔ آیا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اس اتحاد میں آئیں؟ آیا وہ یہ چاہ رہے ہیں کوئی نیا اتحاد بنے؟ اس اتحاد کا جو ہے ایجنڈا کیا ہوگا، پروگرام کیا ہوگا، اس کا نظم کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی پیرالل جو ہے نا مذاکرات ہو سکیں گے، پارٹیاں اپنے طور پہ کر سکیں گی، سامنے میں پردے کے سامنے بھی اور پردے کے پیچھے بھی، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ پہلے طے ہونی چاہیے، اور طے ہو جائیں گی تو یقیناً جو ہے نا وہ ہمارا سوچا سمجھا جو ہے وہ یہ ہے کہ 8 فروری کے الیکشن وہ چوری نہیں بلکہ ڈکیتی شدہ ہیں، اور اس میں جو جس درجے کی دھاندلی ہوئی ہے، حالانکہ پاکستان میں ہمیشہ دھاندلی ہوتی ہے مگر یہ بہت بڑی اور اس سے بڑے درجے کی دھاندلی ہے۔ اچھا، آپ نے ابھی یہ فرمایا جو 8 فروری کے انتخابات پہ، اور وہ جو ابھی میٹنگ ہوئی ہے مولانا صاحب کی طرف اور جس میں شاہد خاقان عباسی صاحب بھی تشریف لائے تھے، اس میں یہ کہا گیا کہ نئے انتخابات کروائے جائیں۔ تو یہ 1 سال کے اندر نئے انتخابات کا مطالبہ آنا یہ یاد دلواتا ہے 2014 کی، جب خان صاحب اور مولانا طاہر القادری آئے تھے اسی مطالبے کے ساتھ۔ کیا دونوں میں یہ جو کمپیریزن کیا جا رہا ہے یہ درست ہے یا کوئی فرق ہے دونوں میں؟ نہیں، اس میں ایک اور چیز کے ساتھ اس کو کمپیئر کریے۔ پاکستان میں معیشت کے معاملات جتنے بگڑے ہوئے ہیں، کیا اس کا تعلق جو ہے وہ سیاست کے ساتھ نہیں ہے؟ کیا یہ الیکشن فیئر ہوتے اور فیئر الیکشن ہونے کے بعد جو ہے وہ انتقال اقتدار ہوتا رہتا تو معیشت پاکستان کی بہتر نہ ہوتی؟ یہ جو لوگ جو ہے اسٹیئرنگ کا رخ موڑ دیتے ہیں، بھلے وہ 2014 ہو، 13 ہو یا 18 ہو یا 24 ہو، اس کا تعلق کہیں نہ کہیں جو ہے نا یہ معیشت جو ہے نا وہ ہماری اگر خراب ہوتی ہے تو اس کا کہیں نہ کہیں تعلق جو ہے کسی اور چیز کے ساتھ بنتا ہے۔ تو یہی بات تو خان صاحب کہہ رہے تھے اپریل 2022 میں جب اسٹیئرنگ کا رخ موڑا گیا PDM کے ذریعے، جس میں مولانا صاحب روح رواں تھے، تو یہی بات تو خان صاحب کہہ رہے تھے۔ تو اس وقت کیوں موڑا گیا اسٹیئرنگ کا رخ؟ انکار کر دیا جاتا، ہمارے انکار تو کوئی نہیں کرتا۔ اس میں ایسا ہے، اس میں تو ایک دستوری طریقہ کار اختیار کیا گیا نا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا نہیں ہوا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ برا نہیں ہوا، مگر وہ کوئی سبز کتاب سے باہر تو کوئی بھی نہیں گیا نا۔ بھلے آپ کو جس کو اعتراض اس پہ ہوگا وہ کہے گا کہ مینج تھا سارا، لوگ کہیں گے کہ مینج تھا، لیکن اس وقت کی جو سیاسی جماعتیں ہیں کیا انڈیپینڈنٹ، اس وقت
اس وقت کی جو اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں وہ 2018 کے انتخابات کو نہیں مان رہی تھی، یہی بات کر رہی تھی جو اب 2024 کے انتخابات کے بارے میں کہا جا رہا ہے. تو ویلیڈیٹی تو ان انتخابات اور اس پارلیمنٹ کی اور اس پروسیس کی بھی نہیں تھی. میں یہ میرا سوال اصل میں یہ ہے کہ کیا سب اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں؟ ابھی ہم فواد چوہدری سے بات کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب یا محمود اچکزئی کے ذریعے حکومت خان صاحب سے پی ٹی آئی سے مذاکرات کرے تو کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے. کیا وزیر اعظم جب آئے مولانا صاحب کے پاس تو یہ بات اس پہ ہوئی ہے کیونکہ یا صرف نئے انتخابات ہی کی بات ہوئی ہے؟ چونکہ میں نہیں تھا تو کوئی چیز کنفرم یا ڈینائی نہیں کر سکتا، مگر ایک بات اور کرتا ہوں، اسی جو فواد صاحب نے کہا ہے کہ جے یو آئی جو ہے نا وہ آل پارٹیز بھی ایون ہوسٹ کرنے کے لیے تیار ہے سبجیکٹ ٹو اپروول آف مائی پارٹی. مگر میں یہ ایک بات جو ہے نا یہ رکھ رہا ہوں کہ ہم تمام پارٹیز کی جو ہے نا اس کو بھی ہوسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور تاکہ کوئی بیٹھ کے اس معاملہ جو ہے نا صرف اگلے سال الیکشن کرانے کا یا اس سال الیکشن کرانے کا نہیں ہے، معاملہ جو ہے فیئر اور فری الیکشن کروانے کا ہے. اور جو کچھ جو سب سے بڑا معاملہ ہے، بھلے وہ آج ہوں، بھلے وہ 10 دن بعد ہوں، بھلے مہینے بعد ہوں، بھلے سال کے اندر ہوں، مگر جو ہے نا جب تک وہ فیئر اور فری نہیں ہوں گے اس وقت تک حل نہیں ہوگا. ہم نے ایک فارم 45 کو اسٹیبلش کیا، کوئٹہ کی ایک سیٹ کا میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے اسٹیبلش کیا کہ فارم 45 کے بعد جو ہے وہ جعلی بنا کے پھر نیا فارم 47 کیا، سپریم کورٹ تک اپ ہیلڈ ہو گیا. انہوں نے جب ری پول ہوا تو وہی کچھ کروا کے، اور اس کے بعد جو ہے نا فارم 45 ہم نے پکڑے ہوئے ہیں، فارم 47 انہوں نے پکڑا ہوا ہے ری پول میں. یہ ابھی یہ پچھلے مہینے کی 5 تاریخ کو یہ الیکشن ہوئے، تو جو پیچھے ہیں وہ ہم اگر فوکس کریں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں، اس پہ سب کا اتفاق ہو، پھر اس کے بعد ہوگا کب ہوں. یہ ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ کہ بغیر مینڈیٹ کی حکومت چل رہی ہے. دوسرا مسئلہ جو ہے نا پھر اس کے بعد ثانوی ہو جاتا ہے. دوسرا اس کے ساتھ انٹر لنک ہے کہ جو حکومت ہے اس کو اگر سہارا نہ ملا ہوا ہوتا تو وہ بغیر مینڈیٹ کی ہے. تو کیا اس کے لیے وہ جو شاہد خاقان عباسی صاحب کی تجویز ہے کہ یونٹی گورنمنٹ بنائی جائے، آپ سمجھتے ہیں وہ سولوشن ہے اس کا؟ سر دیکھو، میں یہاں پہ بیٹھ کے تو اس بات کو آنسر نہیں کر سکتا. میرے پاس یہ مینڈیٹ نہیں ہے، میں پارٹی کے کام ورکر ہوں، اس کے اوپر اپنی رائے نہیں دے سکتا. اس دن جو مولانا صاحب نے بات کی تھی، انہوں نے 3 باتیں کی تھی اس میں، اور وہ ساری الیکشن کے آس پاس ہی گھومتی تھیں. تو اس وقت تک تو یہ ہے. اس کے بعد اگر کوئی اس طرح کی تجویز آئے اور اس کے بعد اگر سب پارٹیوں کا اس پہ اتفاق ہو جائے تو یہ کوئی خارج از امکان اس کو نہیں کہہ سکتے، مگر اس کے لیے پارٹیوں کا بیٹھنا، پارٹیوں کے اندر اداروں کا جو ہے اس کی اجازت اور اس کی اپروول یہ ریکوائرڈ ہے. تو کون کرے گا یہ؟ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ نہیں، وہ کوئی شاہد خاقان صاحب کی یہ تجویز آ جائے، شاہد خاقان صاحب کی تجویز آ جائے، اس کے بعد پہلے جو ہے نا وہ اگر کوئی یہ اپوزیشن میں بیٹھی جماعتیں جو ہے نا اس کو ڈیبیٹ کر لیں، دین میں نے آپ کو کہا کہ آل پارٹیز کے لیے جو ہے جے یو آئی ایون ہوسٹ کرنے کے لیے تیار ہے، وہ ہم کر لیتے ہیں. مگر یہ ان کو بھی پتہ ہے جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ الیکشن فیئر اور فری نہیں تھا. اچھا، یہ جو اس وقت ماحول چل رہا ہے پاکستان میں، آپ کو نظر آ رہی بہت سیاسی تلخیاں ہیں. خان صاحب خط لکھ رہے ہیں مسلسل آرمی چیف کو، ججز خط لکھ رہے ہیں، اور سینیٹر جو ولسن نے بھی آرمی چیف کو بھی، پریزیڈنٹ کو، پرائم منسٹر کو خط لکھا، امریکہ کے ہیں وہ. تو یہ جو اور بہت زیادہ ایک ڈیجیٹل میڈیا پہ پروپیگنڈا بھی باہر بیٹھے یوٹیوبر چلا رہے ہیں، جس پہ خان صاحب کو بھی شاید اب اعتراض ہونا شروع ہو گیا. اس تلخی کے ماحول میں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی امید کی کرن، کوئی سیاسی استحکام کی کرن، کوئی سب کے مل بیٹھنے کی امید پاکستان کے لوگ جو یہاں رہتے ہیں ان کو ہونی چاہیے ہے؟ کوئی حقیقت پسندانہ تجزیہ آپ اس پہ کریں گے؟ جی، میں اسی لیے کہہ رہا تھا نا. دیکھیے، مولانا پہ آپ نے خود کہا کہ مولانا پہ جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کا بھی اعتماد نظر آ رہا ہے، اور اس کے ایٹ دی سیم ٹائم جو ہے نا شہباز صاحب بھی آ جاتے ہیں ان کے پاس گلدستہ لے کے. تو ان سے یہ کام لے لیں کہ آئیے ہم کو بٹھائیے اور اس معاملے کا مستقل حل نکالیے. پاکستان نے کیا ہمیشہ اسی طرح سے رہنا ہے؟ کیا ہمارے نصیب میں یہی کچھ ہے کہ اس میں اور پلیئرز بھی ہیں نا، اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ، ان کو کون، ان کا بھی اعتماد ہے سب کا آپ ایک دوسرے پر؟ عدلیہ کو اپنا معاملات جو ہے وہ گرین بک کے اندر آنے چاہیے، اور اسٹیبلشمنٹ اپنے اس کو وہ کر دے. وہ اگر اسٹیبلشمنٹ اگر ملک کی ترقی چاہ رہی ہے، یہ چاہتی ہے کہ ملک ہمارا جو ہے نا آگے چلتا رہے، تو اچھی بات ہے. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ